کر دیا. آپ دعا لکھتے رہے, وہ دغا, ہم دعا پڑھتے رہے, وہ دغا لکھتے رہے. میری مراد یہاں خوش نویسوں سے ہے. میرا 50 سالہ تجربہ ہے. کہنے والا کچھ کہتا رہتا ہے اور لکھنے والے کچھ اور لکھ کے چلے جاتے ہیں. خدا را یہ لکھنے والوں ہماری مہربانہ گفتگو کو مجرمانہ گفتگو میں نہ بدلو. یہ آپ لکھنے والے, آپ جب مہربانہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ ایک نکتہ ڈال کے اسے مجرمانہ گفتگو میں بدل دیتے ہیں. آپ کو میں انتباہ کرتا ہوں اور میں اوپر تک واقف ہوں. مجھے پتہ ہے کام کیا ہو رہا ہے. اور میں یہ بات عدالت کے لیے ادارہ ہے, ایک پوری انجمن ہے. اور عمران صاحب بیچارے سے میں نے کیا کہنا, میں اندر کا واقف ہوں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں. میری اپیل سپہ سالار پاکستان حضرت قمر جاوید باجوہ سے ہے کہ آپ اپنی ایجنسیوں کو اور اب ایجنسیوں کے لوگوں کو ذرا سمجھائیں, ہاتھ اولا رکھیں. باجوہ صاحب یہ پاکستان ہے تو آپ سپہ سالار ہیں, عمران صاحب وزیر اعظم ہیں, اور ان کے سینٹ اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ناخواندہ سے مراد ہے جنہیں دین کا الف بے نہیں آتا. آپ سب جانتے ہیں حضرت رحمان مرک صاحب کو سورہ قل واللہ نہیں آئی. جب ساتھیوں نے بہت پسند آیا تو ایک دل کہ میں اس کا گواہ ہوں, کہنے لگے مجھے یاد ہو گئی ہے. تو پڑھتے صادق حسین صاحب نے صدر شیعہ علماء کونسل مظفرآباد آزاد کشمیر نے جو بات کی, میں اس کی حرف تائید اور تصدیق کرتا ہوں. میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا. میرے قائد نے چند لمحے پہلے مجھے فرمایا کہ پہلے میرے ساتھ آ کے ایک میٹنگ کرو. بزرگان قوم, میں ایک آزاد خطے کا نمائندہ ہوں. ہماری نظریں آپ پر ہیں, اور اگر آپ اپنی جگہ سے سرک گئے, یہ پاکستان اگر قائد اعظم کا پاکستان نہ رہا تو پھر ہم سے کوئی امید نہ رکھے. ہم قائد اعظم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم تکفیریوں کے پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں. اور ایک ہی نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم محترم معزز علماء کرام, فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے ذکر کی حفاظت بھی خود کی ہے, اہل ذکر کی حفاظت بھی وہ خود کر رہا ہے. ہم معاویہ سے نہیں ڈرے, متوکل سے نہیں ڈرے, مروان کے بیٹے سے نہیں ڈرے, ہم خلافت عثمانیہ سے نہیں ڈرے. آج یہ سعودی جو خود امریکیوں کے تلوے چاہتے ہیں, ان سے ڈریں گے؟ نہ ان سے ڈرتے ہیں, نہ ان کے پٹھوں سے یا ڈرتے ہیں. عمران صاحب اور باجوہ صاحب یہ روز سعودی عرب کی دعوتیں نہ کھائیں, پر کوشش کریں اپنے ملک کو سنبھالیں. یہ کشتی ڈوب رہی ہے. بہت اچھے, ہمیشہ جیو بھائی, ہمیشہ جیو. اللہ سبحانہ لم یلد ولم یولد. تو یہ حال ہے جس اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں. میرے پاس سینٹ کی ایک رپورٹ آئی, اس پر میں نے سینٹ کے چیئرمین کو چٹھی بھی لکھی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. شہیدی صاحب جن کو یہ پتہ نہیں قانون کیا ہے, آئین کیا ہے, اس کے حوالے کیا ہے, بس. تو اقبال کہتے ہیں کہ 200 فوتوں سے انسان کی فکر نہیں آتی. آپ کے لیے ایک ہی جملہ کہتا ہوں, کتنے سادہ ہے ویر,
ہوئے تھے جس کے سبب بیوار اسی عطار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں. قائد ملت جعفری جان، کیا ہوا؟ میں نے اشارتاً آپ سے بات کی تھی، آپ صرف حکم دے دیں، حکم دے دیں. کہتا ہوں کہ یہ حسین کے دیوانے کس طرح تھانے کی دیواروں سے جا کے ٹکرائیں گے، نہ تھانے رہیں گے، نہ پرچے، نہ ایف آئی آر. ایک ایف آئی آر ہوئی تھی ہمارے ایک ضلع میں، اور میں نے کہا میں 30 آدمی جن کے خلاف ہو یا میں لے کے آ رہا ہوں. ایس پی میرے پاؤں پڑ گیا، کہنے لگا مفتی صاحب میرے پاس تو 8 آدمیوں سے زیادہ جگہ ہی نہیں ہے. ایک دفعہ آپ اٹھیے، ایک دفعہ ہمیں آگے بھی کہا تھا اٹھیے، ایک دفعہ آپ ہمیں حکم دے کے دیکھیے. اور دیکھیے یہ 75 سال کا بوڑھا، میرا بھائی 78 سال کا علی گیلانی، اس کو انڈیا والوں نے مار دیا. مجھے کوئی فکر نہیں مجھے پاکستان والے مار دیں، مگر میں سچ کہوں گا، حق کہوں گا. باقی رہ گئی عزاداری.